الحمد للہ رب العالمین۔ میرا بیٹا پڑھائی میں پہلے بہت اچھا تھا، لیکن اب اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تو یاد رکھیں گے اس کے لیے 3 دفعہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ گھر میں جو قالین ہیں، اگر چھوٹے بچے نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب خشک بھی ہو گیا، اس کے اوپر مصلی ڈال کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کوشش کر کے، آج کل تو بڑے اچھے اچھے برش ملتے ہیں جن سے دھویا جا سکتا ہے۔ اگر دم لگ جائے تو وہ دم حدود حرم میں دینا ہوگا، کسی اور ملک میں نہیں۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حرم۔ اسلام آباد سے فلائٹ جدہ آ رہی تھی، لیکن ہنگامی طور پر کراچی اترنا پڑ گیا جہاز کو، اور 1.5 دن بعد دوبارہ جہاز اڑا۔ میں نے دوبارہ تقریباً 8 گھنٹے احرام اتار دیا، دم پڑ گئی۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نہیں اتار سکتے جب تک کہ حتیٰ کہ قربانی کا جانور حدود حرم میں ذبح نہ کیا جائے۔ کون سی دعا کی جائے؟ حضور پاک سرکار دو عالم جب گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ آپ یہی دعا کیا کریں سلام کے بعد کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں میں نور بھر دے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کس طرف سونا چاہیے؟ شوہر کے اوپر سونا چاہیے۔ طرف تو فرق پڑ گیا نا، دائیں پھر بائیں پھر نیچے، تو اس لیے جان چھوٹ گئی نا، اوپر سو جائے گا۔ اللہ کے بندے بیوی ہے جدھر چاہے سوئے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مجھے عالم بننے کا اور حافظ بننے کا بہت شوق ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ کوئی تمنا تو ہے نا، تو اس نیت کا بھی اللہ ثواب دیں گے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ پاکستان کے تمام بینکوں نے اسلامک برانچیں کھولی ہوئی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اسلامی عمل پہ مشارکت اور مزاحمت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ پتہ کریں۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی المیزان بینک ہے، الفلاح بینک ہے، بینک الاسلامی ہے، وہ بہرحال یہ کام دیا تھا اور اس نے ایسے 2300 ریال مانگے تھے، میں نے دے دیا۔ اب کہتے آؤ گئے، یہ تو کام میرا بھائی ایسا ہے جو کامیں بھیجیں گے وہ اسی طرح کریں گے نا۔ آپ سیدھا قانون سے آتے تو آپ کو 1 ریال بھی نہ دینا پڑتا۔ عرض ہے کہ کیا داڑھی منڈانے والا آدمی جس کی اذان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے آدمی کو اذان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ تو فسق ہے، تو فاسق کا کام تو یہ نہیں کہ وہ اذان دے۔ بارہ کرسی پر نماز پڑھنا مجبور کے لیے جائز ہے، مجبور نہ ہو تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں بیٹھ کے نفلیں پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیث ہے کہ اجر القاعد نصف اجر القائم، کہ بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ بیٹھ کے 2 وقت پڑھا جائے، جب حضور پاک نے کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھی، جب آخری عمر میں آپ کا بدن بھاری ہو گیا پھر نفلیں بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔